बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हज का दिन है और जो हालात दुनिया भर में पैदा हो चुके हैं उस हवाले से पूरी दुनिया से तो हज करने के लिए हाजी नहीं जा सके, लेकिन वहीं के मकामी लोग जिन जिन के नाम अल्लाह ताला ने लिखे थे कि वो इस फ़रीज़ा वो अदा करें, वो अदा कर रहे हैं और हज अल्लाह के घर का हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नहजुल बलागा से हमने मौलाए कायनात के खुतबात का सिलसिला शुरू किया हुआ है और हमारे मुख्तलिफ़ खुतबात और मौला के खतूत और मौला की छोटे छोटे से अक़वाल जो हैं उनको हम पेश करते हैं। तो इसी हवाले से नहजुल बलागा ही में मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो हज के बारे में फ़रमाया अपने पहले खुतबे में, जो पहला खुतबा है मेरे मौला का, उसके आखिरी हिस्से में हज के बारे में जो अहकामात फ़रमाए वो हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और इससे आपको पता चलेगा कि हज की अहमियत क्या है, हज की असल रूह क्या है, और मौला अली का एक एक जुमला जो है वो सुनने के काबिल है और उससे आप लुत्फ़ लीजिए, उसकी गहराइयों में जाइए। और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि बाकी मुहर्रम में भी आने वाले जितने भी प्रोग्राम्स मुहर्रम के हवाले से हैं वो आप तक पहुँचें और ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हज के बारे में फ़रमा रहे हैं नहजुल बलागा में कि अल्लाह ताला ने अपने घर का हज तुम पर वाजिब किया। अल्लाह ताला ने अपने घर का हज तुम पर वाजिब किया, जिसे लोगों का क़िबला बना दिया, जहाँ लोग इस तरह से खिंच कर चले आते हैं जिस तरह से प्यासे हैवान पानी की तरफ, और इस तरह से वारफ्तगी से बढ़ते हैं कि जिस तरह से कबूतर अपने आशियानों की जानिब बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने इसको अपनी अज़मत के सामने, उनकी फ़ुरूतनी और आजिज़ी और अपनी इज़्ज़त के एतराफ़ का निशान बनाया। उसने अपनी मखलूक में से सुनने वाले लोग चुन लिए जिन्होंने उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और उसके कलाम की तस्दीक़ की। वो अंबिया की जगहों पर ठहरे, अर्श पर तवाफ़ करने वाले फ़रिश्तों से शबाहत इख्तियार की। वो अपनी इबादत की तिजारत गाह में मुसलसल फ़ायदे उठा रहे हैं और उसकी वादागाह मग़फ़िरत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने इस घर को इस्लाम का निशान और पनाह चाहने वालों के लिए हरम बना दिया, उसका हज फ़र्ज़ किया और अदायगी हक़ को वाजिब करार दिया और उसकी तरफ राहे नूर दी, फ़र्ज़ कर दी। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि अल्लाह का वाजिबुल अदा हक़ लोगों पर यह है कि वो खाना काबा का हज करें जिन्हें वहाँ तक पहुँचने की इस्तिताअत हो, और जिसने कुफ्र किया तो फिर वो जान ले कि अल्लाह सारे जहानों से बेनियाज है। मौलाए कायनात का ये बहुत खूबसूरत जुमले, जिनकी गहराई में अगर हम जाएं तो हमें हज की रूह पता चलेगी। हज पूरी ज़िंदगी में हर इंसान पर एक मर्तबा जो है वो वाजिब है, फ़र्ज़ है हज। लेकिन अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, आप पे ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं और आप हज करने के काबिल हैं, अल्लाह ने आपको इतना दिया है, मखरूज़ नहीं है, तो आप हज पर ज़रूर जाइए। और अल्लाह के हुकूक़ में से अहमियत का अंदाज़ा हज क्यों लगाइए कि फ़रमाया गया कि अल्लाह के जो वाजिबुल अदा हक़ है अपने बंदों पर, जो अल्लाह का हक़ है वो ये है कि बैतुल्लाह का हज किया जाए, आप हज करने के लिए जाएं, ये उसका हक़ है आप पर। और उसके बाद फिर मेरे मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला चुन लेता है उन लोगों को और फिर वो अंबिया की जगहों पर ठहरते हैं वो लोग, यानी कि जो हज करने जा रहे हैं आप वहाँ से गुज़रेंगे, उन मकामात से गुज़रें जहाँ जहाँ अंबिया ठहरे, और फिर अर्श पर तवाफ़ करने वाले फ़रिश्तों से आप शबाहत इख्तियार करेंगे। मौलाए कायनात ने फरमाया कि चौथे आसमान पर बैत मामूर अल्लाह ताला ने बनाया है जहाँ पर फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे खाना काबा, और खाना काबा उस बैत मामूर की शबी है जो ज़मीन पर हम इंसानों के लिए बनाया। तो अर्श पर फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं और फ़र्श पर हम इंसान तवाफ़ करते हैं, कि जिसके लिए मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि फ़रिश्तों से शबाहत इख्तियार करते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये हज वाजिब है, हज फ़र्ज़ है। और फिर मौला ने फरमाया कि लोग इस तरह से खिंचे चले आते हैं खाना काबा की तरफ कि जैसे प्यासे हैवानात जो हैं, जानवर, वो पानी की तरफ दौड़ते चले आते हैं या कबूतर अपने आशियानों की तरफ आते हैं। तो एक एक जुमला बहुत खूबसूरत। असल में हज जो है वो इश्क़ का सफ़र है।
عبد اور معبود کے درمیان جو عشق ہے یہ وہ سفر ہے، یہ وہ سفر کہ جو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے اللہ کے عشق میں ہزاروں برس پہلے شروع کیا تھا، اور اللہ کے عشق میں وہ اپنے معصوم بچے کو اور اپنی زوجہ کو لقودق صحرا میں، بیابان صحرا میں تنہا چھوڑ کر چلے آئے تھے، کہ جہاں پر دور دور تک نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، بلکہ سنگلاخ پہاڑ اور پتھریلی چٹانیں تھیں، اور فقط ایک درخت کے نیچے اللہ کی محبت میں اس پر توکل کرتے ہوئے، اس پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے عشق کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے ایک مشک پانی اور چند کھجوریں دے کر اپنی زوجہ کو بٹھائے وہاں پر۔ اب زوجہ پیچھے چلیں کہ والی آپ کہاں جا رہے ہیں، کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ خاموش چل رہے ہیں۔ بی بی نے پھر سوال کیا، آپ ہمیں اور کس کے بھروسے اس صحرا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ لیکن چونکہ نبی کی بیوی تھی، معرفت رکھتی تھی، نبوت کیا ہے، میرا شوہر نبی ہے، خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ جناب حاجہ علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کے حکم پر اور اس کی رضا کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پلٹ کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں تمہیں اللہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کی رضا ہے، یہ اس کی خواہش ہے۔ بس سر جھکایا بی بی نے اور ایک جملہ کہا کہ اگر اللہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہم ماں بیٹے کو اللہ ضائع ہونے نہیں دے گا، اور یقیناً وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر یہ اللہ پر ایک ماں کا بھی بھروسہ تھا جو جناب اسماعیل کی ماں تھی جناب حاجرہ علیہ السلام، کہ وہ اس بھروسے پر بیٹھیں اس جنگل بیابان میں، اور اللہ نے وہاں کھانے پانی کا بھی انتظام کیا، کھانے کا بھی انتظام کیا، کہ چھوٹے بچے نے جب پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑیں اور ماں جو ہے صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی کہ کوئی ہے ہمارا یہاں مونس و غمخوار، کوئی ہے ہمارا یہاں مددگار، کبھی وہ صفا پہ جاتی، کبھی وہ مروہ کی پہاڑی پہ جاتی، تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا، سنت بنا دیا، کہ آج تمام مسلمان صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ اور جب ماں نے 7واں چکر مکمل کیا تو دیکھا کہ بچہ جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے، جسے زمزم کہا جاتا ہے، آب زمزم۔ تو عزیزان محترم، جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ پھر اس طرح سے اپنے بندوں کے لیے اسباب بھی پیدا کرتا ہے، اور پھر اس طرح سے پانی آیا، اور پھر قافلے آنا شروع ہوئے۔ ایک یمن کا قافلہ، وہاں سے قافلے نہیں گزرتے تھے، لیکن یمن کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، جس نے دیکھا کہ یہاں بہت سی چڑیاں چہچہا رہی ہیں، اور چڑیاں ہمیشہ پانی کے پاس آتی ہیں۔ جب وہ قافلے والے آئے تو کیا دیکھا کہ ایک عورت اور ایک بچے کو لیے بیٹھی ہیں، اور پانی ان کے قدموں میں پھوٹا جا رہا ہے۔ آپ نے مٹی سے پانی کو جمع کر کے روک لیا تھا، چاروں طرف مٹی کی ایک دیوار سی بنا دی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ مٹی کی دیوار بھی نہ بناتی تو یہ زمزم پھیلتا چلا جاتا، پانی پھیلتا چلا جاتا۔ بہرحال اب بی بی قافلے والوں کو پانی پلا رہی ہیں، اور قافلے والوں نے جو کچھ بھی ان پہ کھانے کے لیے تھا وہ ماں بیٹے کو دیا، ماں کو دیا، اور انہوں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھانے کے تمام اسباب بھی وہاں پر مہیا کر دیے۔ تو عزیزان محترم، یہ حج کا مقام وہ مقام ہے کہ جو صرف اور صرف عشق کا سفر ہے، کہ یہاں کا جتنے بھی ارکان ہیں وہ جناب حاجرہ، جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا، ان تمام محبت اور عشق کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا آپ کے اور ہمارے لیے، کہ جب منا کے مقام پر یہ عشق کا سفر تھا، اللہ کا عشق تھا نا، کہ جب آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے، تو کہتے ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ سے کوئی تمنا کرنا چاہیں تو اس وقت اس سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی تمنا آپ کے دل میں ہو۔ تو ہمارے 8ویں امام بھی فرماتے ہیں، اور پہلے امام مولا کائنات علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت تمنا کی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے پروردگارہ، میرے بیٹے اسماعیل کی جگہ تو اگر دمبا بھیج دے، اور اسماعیل کے ذبح ہونے کے بجائے وہ دمبا ذبح ہو جائے، یہ میری تمنا ہے۔ بس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو وہ کچھ عطا کیا جن کی انہوں نے تمنا کی تھی، اور ان کے بیٹے کی جگہ دمبا بھیج دیا، اور دمبا ذبح ہوا۔ یہ تھی وہ قربانی، اسی لیے اس مقام کو مقام منا کہا جاتا ہے، منا کا مقام۔ تو یہ تھی وہ قربانی کہ جسے اللہ نے ذبح عظیم سے بدل دیا۔ ایک تھی جناب ابراہیم کے بیٹے کی یہ تمام باتیں اور یہ تمام سنت جو اللہ تعالیٰ نے تمام کے مسلمانوں پر واجب قرار دیا، یہ عمل حج کا عمل اور قربانی کا یہ عمل،
اور ایک ہے سرکار ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کے بیٹے کا عمل کہ اسی قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا جو سرکار ختم مرتبت کے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے لی گئی وہ قربانی۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں باپ نے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی مگر وہاں باپ نے کربلا میں آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی تھی۔ یہاں پر دمبا آ گیا تھا، قربانی روک دی گئی تھی، مگر وہاں سب کو قربان کیا گیا۔ اور پھر میرے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام جب سفر پر جب جاتے تھے حج کے لیے نا میرے مولا، تو کہتے ہیں کہ بہت سارے قربانی کے جانور لے کے جاتے تھے امام علی مقام۔ تو جب یہ سن 60 ہجری میں جب مولا گئے ہیں، جب کربلا کا سفر اختیار کیا، تو مولا کوئی بھی ذبیحہ ساتھ لے کے نہیں گئے، کوئی جانور ساتھ لے کر نہیں گئے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ مولا آپ تو ہر سال جب حج پہ آتے ہیں تو اتنے سارے جانور لے کر آتے ہیں، تو اس دفعہ آپ ایک بھی جانور نہیں لائے اور ایسے ہی آئے ہیں، قربانی کے لیے آپ کچھ بھی نہیں لائے۔ تو اس وقت میرے مولا کے جملے ہیں، مولا نے کہا کہ اس سال میں قربانی کے لیے اپنا بھرا گھر لے کر آیا ہوں، اس سال میں اپنے علی اکبر کو قربان کروں گا، میں اپنے قاسم کو قربان کروں گا، میں قربانی دوں گا، میں اپنے بچوں کو قربان کروں گا اس خدا کی راہ میں اور اس کے عشق کی منزلوں میں، جہاں جہاں تک ہوگا میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اور پھر میرے مولا حسین نے پوری کربلا سجا دی، اس کے عشق کی منزلوں میں اس طرح پورے اترے کہ بے شک اللہ کو کہنا پڑا، اے حسین ہم نے صرف 2 جگہوں کو معلّہ بنا دیا، ایک عرش کو معلّہ کہا اور ایک تیری کربلا کو ہم نے معلّہ بنا دیا، ہم نے تیری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ تو عرفے کا دن بھی ہے آج، تو یوم عرفہ کربلا میں بھی ہوتا ہے اور حج کے میدان میں بھی، عرفات کے میدان میں بھی حاجی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ کرم اٹھتی ہے، ادھر بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوتے ہیں دعاؤں کے لیے، ادھر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند ہوتے ہیں مولا حسین کے کربلا میں۔ تو ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ پہلی نظر پروردگار عالم جو نگاہ رحمت ڈالتا ہے وہ کربلا کے مقام پر ڈالتا ہے، مولا حسین علیہ السلام کے روزے پر، اور دوسری نگاہ رحمت پھر ڈالتا ہے میدان عرفات میں کہ اگر حسین کی لازوال قربانی نہ ہوتی تو آج یہ حج نہ ہوتا۔ تو ہمارا ڈھیروں درود اور ڈھیروں سلام اس وارث دین پر، اس وارث شریعت پر کہ جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، کہ جن کی قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا گیا۔ اور ہم سب کو اللہ تعالی حج کرنا نصیب کرے، ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں حج کرنے جائیں، جو نہیں گئے ہم دعا گو ہیں کہ مولا انہیں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے ضرور بلائے، ہم بھی مدینہ دیکھیں، ہم بھی مکہ دیکھیں، اور ہم بھی وہ جگہ دیکھیں کہ جہاں سے دیوار کعبہ شق ہوئی تھی اور کائنات کے مولا کی جو والدہ ہیں وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تھی۔ ہمارے ڈھیروں درود اور ڈھیروں سلام ان تمام ہستیوں پر۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔